السلام علیکم دوستو آج جمعرات کا سورج غروب ہو گیا. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو سورج نے جمعے کے دن پر نکلنا ہے، اور اسی جمعے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار دن ہے. تو دوستو یہ حدیث جو ہے یہ سنن نسائی سے میں نے لی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل بیان ہے، یعنی یہ حدیث بڑی طویل ہے. تو دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پہ گئے. کوہ طور پہ وہ جیسے آج کل ہم زیارت کرتے ہیں کسی مبارک جگہ کی، برکت والی جگہ کی، تو کوہ طور پہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے وہ وہاں پہ، تو یہ برکت والی جگہ تھی، مبارک جگہ تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے کعب احبار ملا، تو پورا ایک دن ہم دونوں وہاں ساتھ رہے. میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتا اور وہ مجھ سے توریت کی باتیں بیان کرتے. میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. اس دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، یعنی زمین پہ اتارا گیا. اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی. اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی. تو آگے فرماتے ہیں کہ زمین پر رہنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، یعنی یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں. زمین پر رہنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو جمعہ کے دن قیامت کے ڈر سے صبح کو سورج نکلنے تک کان نہ لگائے رہے. یعنی وہ سب خوف کی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے کا وہ جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کا کان لگائے، یعنی وہ اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ صرف بنی نو انسان جو ہے، اس کے سوا ساری مخلوق جمعہ کے دن سورج نکلنے تک ڈرتی رہتی ہے سوائے ابن آدم کے. اور اس دن یعنی جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کسی مومن کو یہ گھڑی مل جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہو اور وہ اللہ سے اس ساعت میں کچھ مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ مانگے اللہ سے. ایک ایسی گھڑی ہے. تو کعب نے کہا کہ یہ گھڑی سال میں صرف ایک بار ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ گھڑی ہر جمعہ میں ہوتی ہے. تو کعب نے تورات پڑھ کر دیکھا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، یعنی یہ ہر جمعہ کے دن یہ گھڑی ہوتی ہے. تو پھر جب میں وہاں سے نکلا تو میری ملاقات بصرہ بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. بصرہ بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ طور سے، یہ کوہ طور سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کاش آپ وہاں جانے سے پہلے مجھ سے ملے ہوتے تو طور تک نہ جاتے. اب یہ ایک اور چیز بیچ میں آ گئی. میں نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سواریاں استعمال نہ کی جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مساجد کے.
اب عبادات کے لیے سوائے ان 3 مساجد کے باقی سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. یعنی اس سے ہمارے علماء جو ہیں وہ یہ حکم نکالتے ہیں کہ آپ کے محلہ کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھیں، اور آپ کے قریب جو جمعہ کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھا کریں. اسپیشلی کسی مسجد کے لیے سفر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر اب ہمیں یہاں سے سفر کریں کہ ہم بادشاہی مسجد جاتے ہیں وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے راستہ سفر باندھتے ہیں اور اسلام آباد میں فیصل مسجد جاتے ہیں کہ وہاں ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. اس طرح سے بہت ساری مساجد ہیں جو تاریخی ہیں اور وہاں جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور بہت بڑی بڑی مساجد ہیں اور لوگ وہاں پہ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر نہ کریں. اور وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ ایک مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف، دوسری میری مسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد جو انہوں نے بتائی ہے وہ مسجد بیت المقدس یعنی آج کل جو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں انہیں. پھر اس کے بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کہا کہ کاش آپ نے مجھے دیکھا ہوتا. کوہ طور پر میں کعب سے ملا، کعب حبار سے، اور پھر کعب حبار کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی تھی وہ ساری میں نے عبداللہ بن سلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. اور وہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہ گھڑی جانتا ہوں، جمعہ کے دن جو گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، جس وقت کا اس نے بتایا کہ قبولیت کا وقت ہے، وہ گھڑی میں جانتا ہوں. تو میں نے کہا اے بھائی مجھے وہ گھڑی بتا دیں. انہوں نے کہا وہ گھڑی جمعہ کے دن سورج ڈوبنے کی آخری گھڑی ہے. تو میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ جو مومن اس گھڑی کو پائے اور وہ نماز میں ہو، جبکہ جو گھڑی آپ بتا رہے ہیں اس گھڑی میں کوئی نماز نہیں ہے. یعنی جو ہم ابھی علماء حضرات فرماتے ہیں کہ نماز عصر اور نماز مغرب کے بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے، نہ نفل نماز ہے، نہ فرض نماز ہے، نہ سنت نماز ہے، کوئی نماز بھی نہیں ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے. تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ جو مومن اس گھڑی کو پائے اور وہ حالت نماز میں ہو، جبکہ جو گھڑی آپ بتا رہے ہیں اس گھڑی میں کوئی نماز نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ جو شخص نماز پڑھے اور پھر بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. دوستو، یہ جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کوشش کریں کہ جمعے کا اہتمام کریں. جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا، ہم جمعے کا اسی طریقے سے اہتمام کریں. یہ بڑا مبارک دن ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم جمعے کی دن جو ہم عبادات کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.